ہمارے معاشرے میں زنا دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مساجد میں منعقد کیا کرو۔ تو یہاں جو فرمان ذیشان ہے اس کا حکم جو ہے بے شک وجوبی نہیں ہے، اس کو ایک مستحب کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن مستحب کو بھی کیوں چھوڑا جائے؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک مستحب کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو اس سے کتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، فضول خرچی سے اور بے پردگی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو حکم تو نوجوانوں کو یہ ہے کہ یا تو نکاح کرو یا روزے رکھو، تو نہ نوجوان نکاح کر رہے ہیں اور نہ ہی روزے رکھ رہے ہیں۔ زنا جو ہے وہ سستا ہوتا جا رہا ہے اور نکاح مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر چند چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں تو بڑا سارا فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کے اندر نکاح کرو سادگی کے ساتھ، اور جس نکاح کے اندر تھوڑا خرچہ ہوتا ہے اس کو برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر، شریعہ کے اندر بارات کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ 2-4 بندے گواہ کے طور پر لڑکے کی طرف سے ہوں اور 2-4 بندے لڑکی کی طرف سے ہوں اور مسجد میں بیٹھ کر نکاح کیا جائے، تو جو 300-400 بندہ لے کر لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کے اوپر جا کر حملہ کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے اور مختلف قسم کی فضول خرچیاں جو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نکاح دن بدن مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نکاح کے اندر دعوت طعام کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف ایک دعوت ولیمہ ہے، وہ بے شک ایک بکری کے ساتھ کیا جائے یا اس میں اضافت بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم تھوڑے بندوں کو بھی بلا سکتے ہیں، زیادہ کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو نکاح کے اندر دعوت طعام صرف اور صرف ایک ولیمہ ہے جو کہ اس نے اپنی بساط کے مطابق کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جہیز کا جو شور ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ وراثت کا ان کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ جہیز دے کے اپنی بیٹی کو الوداع کر دیتے ہیں کہ اس کا وراثت کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ بیٹی کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے ڈاکو اس کا والد اور اس کے بھائی ہیں تو یہ بے جانا ہی ہوگا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ مسجدوں کے اندر نکاح کرو، اس ایک فرمان ذیشان کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو بڑے سارے نکاح ایسے ہیں کہ جو تھوڑے سے پیسوں سے ہو سکتے ہیں اور پھر گھر بس سکتے ہیں اور برکتیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ عیسائیوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کے اگر کسی شہزادے کا بھی نکاح ہو تو وہ چرچ میں جا کے کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں نہ مسجد کا کوئی تقدس رہا، نہ علماء کا تقدس رہا۔ 3-3 4-4 گھنٹے علماء کو انتظار کرنا پڑتا ہے صرف 2-4 ہزار کے عوض، یا نکاح لکھنے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اگر ان کے اوپر عمل کر لیا جائے تو بڑے سارے نکاح آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور زنا سے بچا جا سکتا ہے۔